اللہ الرحمن الرحیم۔ بائبل کے مطابق اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اپنا جلوہ دکھانے کے لیے ایک دن مقرر کر دیا تھا، شاید 3 دن کے بعد کہا گیا تھا۔ اور پھر جب 3 دن گزر گئے اور خدا تعالیٰ کی تجلی دکھانے کا وقت آیا تو اس موقع پر جو حالات ہوئے ان کا ذکر بائبل میں ان الفاظ میں درج ہے۔ جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے لگے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی اور کرنا کی آواز بہت بلند ہوئی اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے۔ اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا تاکہ انہیں خدا سے ملائے، اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا، اور دھواں تنور کے دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلہ کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ اور جب کرنا کی آواز نہایت ہی بلند ہوتی گئی تو موسیٰ بولے، اور خداوند نے آواز کے ذریعے سے ہی اسے جواب دیا، اور خداوند کوہ سینا کی چوٹی پر اترا، اور خداوند نے پہاڑ کی چوٹی پر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو موسیٰ اوپر چڑھ گیا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ نیچے اتر کر لوگوں کو تاکیداً سمجھا دے، تا ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھنے کے لیے حدوں کو توڑ کر خداوند کے پاس آ جائیں اور ان میں سے اکثر ہلاک ہو جائیں۔ اور قائن بھی جو خداوند کے پاس آیا کرتے ہیں اپنے آپ کو پاک کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند ان پر ٹوٹ پڑے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے خداوند سے کہا کہ لوگ کوہ سینا پر نہیں چڑھ سکتے، کیونکہ تو نے ہم کو تاکیداً کہا ہے کہ پہاڑ کے چوگرد چاروں طرف حد بندی کر کے اسے پاک رکھو۔ خداوند نے اسے کہا کہ نیچے اتر جا اور ہارون کو اپنے ساتھ لے کر اوپر آ، پر کاہن اور عوام حدیں توڑ کر خداوند کے پاس اوپر نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ وہ ان پر ٹوٹ پڑے۔ بائبل خروج 29 اور جو آیات ان کی ہیں توریت بائبل میں 16 تا 25۔ بائبل کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو اس کے بعد یہودی خدا تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آئندہ سے تو خود ہی خدا سے کلام کیا کرنا، اور وہ جو بھی حکم دیا کرے وہ ہمیں بتا دیا کرنا۔ ان کی اس گفتگو کو بائبل میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اور سب لوگوں نے بادل گرجتے اور بجلی چمکتے اور کرنا کی آواز ہوتے اور پہاڑ سے دھواں اٹھتے دیکھا، اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کانپ اٹھے اور دور کھڑے ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، تو ہی ہم سے باتیں کیا کر اور ہم سن لیا کریں گے، لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کرے، تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ تم مت ڈرو، کیونکہ خدا اس لیے آیا ہے کہ تمہارا امتحان کرے اور تم کو اس کا خوف ہو تاکہ تم گناہ نہ کرو۔ اور وہ دور ہی کھڑے رہے، اور موسیٰ اس گہری تاریکی کے نزدیک گیا جہاں خدا تھا۔ بائبل خروج 29 16 تا 25۔ مندرجہ بالا واقعات سے ملتے جلتے واقعات کو قصص الانبیاء میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ مصر سے نکلنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر مناجات کرنے لگے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات پڑھنے لگے۔ خدا تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے بہشت سے کرسی لا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیٹھنے کی دی، یعنی کہ بیٹھنے کی کوئی سیٹنگ کی یا ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ بنا کر دی، اور کہا کہ اے موسیٰ اپنی نالین جوتیاں پاؤں سے اتار کر کرسی پر بیٹھ جاؤ، اور پھر جو کچھ مناجات تسبیحات کرنی ہے کر لیجئے، کیونکہ یہ جگہ مقدس اور بابرکت ہے، تمہارا قدم اب اس پر گرے گا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات کی۔ اس کے بعد حکم الہی ہوا، اے موسیٰ 30 دن رات
روزے رکھنا کہ اب میں اپنی کتاب توریت نازل کروں تاکہ اس سے تمام انسان راہ پائیں اور میری شریعت سیکھیں۔ ہم مسلمانوں کے مطابق چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، ترجمہ میں پڑھوں گا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِینَ لیلۃ، ترجمہ، اور وعدہ دیا ہم نے موسیٰ کو 30 رات کا۔ یہ حکم پاتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے متواتر 30 رات دن کا روزہ رکھا، پھر اپنی قوم سے کہا کہ خدا تعالیٰ مجھ پر توریت نازل کرے گا تاکہ تم کو شریعت سکھاؤں اور تم اس کے ذریعے سے ہدایت پاؤ گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے واپس آتے تھے تو بنی اسرائیل کو خدا تعالیٰ کے احکامات بتاتے تھے کہ خدا تعالیٰ فلاں کام یا موقع کے لیے فلاں حکم دیتا ہے۔ اس پر آپ کی قوم اکثر آپ سے حیل و حجت کرتی تھی اور کہتی تھی کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ احکامات خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ تم خود ہی کوہ طور پر جا کر یہ احکامات بنا لاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہ احکامات خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ ہم تمہاری باتوں پر اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک خدا تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے۔ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر خدا تعالیٰ سے کہہ دی۔ خدا تعالیٰ کی بجائے جو بہتر لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے کہہ دی اور اپنی جانب سے بھی یہی فرمائش ظاہر کی۔ اس بات کو قرآن پاک میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، قال رب ارنی انظر الیک، ترجمہ، بولے موسیٰ کہ اے میرے رب تو مجھ کو دکھلا دے اپنا جلوہ۔ اس پر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے کوئی انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اور اگر کوئی انسان مجھے دیکھ لے تو زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے تم ایسا کرو کہ اپنی قوم سے 72 نیک آدمیوں کا انتخاب کرو اور انہیں کوہ طور پر لاؤ۔ اس واقعہ کو قرآن پاک میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، ترجمہ، کہا تو مجھ کو ہرگز نہ دیکھ سکے گا دنیا میں، لیکن تو نظر کر اپنی پہاڑ کی طرف، پس اگر قائم رہے وہ اپنی جگہ پر، پس البتہ دیکھ سکے گا تو مجھ کو دنیا میں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ان 72 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر چلے گئے تو وہاں پر ایک بجلی سی چمکی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو گئے اور وہ 72 آدمی جل کر خاک ہو گئے اور مر گئے۔ خاک ہو گئے یا مر گئے، تھوڑا سا اس میں مجھے کنفرم نہیں۔ قرآن پاک میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے، ترجمہ، پس اپنی تجلی ڈالی پروردگار نے پہاڑ کی طرف تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔